السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں مجھے اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پرائمری کلاسز کے گریڈ 2 میں جناب ہماری لرننگ چل رہی ہے اسلامیات کی، اور جو ہمارا سبق ہے جانوروں سے اچھا سلوک، اس سبق کو ہم اچھے سے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اور ہمیں اچھے سے پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں یعنی کہ یہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ کا دل گوارا نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کسی بے زبان جانور کو دیکھیں تو اس پہ ظلم کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں یا اس کو خیال نہ رکھیں۔ مطلب یہ تو اللہ نے ہمیں احکامات دیے، لیکن ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بھی مطلب ایک اللہ کی مخلوق ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم کریں گے مشق، جو کہ مشق کتاب کے پیج صفحہ نمبر 45 پر ہے۔ ٹھیک ہے، اب مشق دیکھتے ہیں۔ پہلی مشق ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آپ کے پاس پہلا جو لکھا ہوا ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ ٹھیک ہے، مطلب اب آپ کے پاس ایک جملہ دیا جائے گا اور اس جملے کے اکارڈنگ آپ کے پاس 3 چوائس ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ان 3 چوائس میں سے آپ کو ایک جو جملہ ہوگا، وہ ایک جو ورڈ ہوگا وہ صحیح ہوگا، درست جواب۔ تو پہلا کیا ہے؟ جانوروں کو، اور اللہ تعالیٰ نے اگر جانور بنائے ہیں تو اللہ نے ایسے نہیں بنائے، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا ہے۔ الف کیا ہے؟ سونے کے لیے۔ بے کیا ہے؟ کھانے کے لیے۔ اور جیم کیا ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب اس لائن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اب اس کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب کس لیے بنایا ہے؟ اللہ نے جانوروں کو سونے کے لیے بنایا ہے یا کھانے کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ جو درست جواب ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر لیا، سرکل کر دیا، تاکہ یہ آپشن ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیمار جانور کو دیکھا؟ ہم نے سبق پڑھا تھا نا، اس سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ تھا، اور اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار جانور کو دیکھا تھا اور پھر اس کے مالک سے ارشاد فرمایا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سبق اگر آپ نے دھیان سے پڑھا ہوگا تو آپ اس کا جواب فوراً بتا سکتے ہیں کہ کس جانور کو دیکھا تھا۔ اچھا، جن بچوں نے سبق نہیں پڑھا وہ سبق پڑھیں اور پھر اس کا مجھے آنسر بتائیں کہ کیا ہوگا۔ تو سبق پڑھنے والوں کو تو فوراً آنسر سمجھ میں آ جائے گا کہ کس جانور کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ بلی ہے، اونٹ ہے اور دمبا۔ تو بچوں آپ کو سبق پڑھنے کے بعد یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیمار جانور کو دیکھا تھا؟ اونٹ کو دیکھا تھا۔ پھر آپ نے اونٹ کے مالک سے کہا تھا کہ اس پہ ظلم نہ کرو۔ اچھا جی، نمبر 3۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا۔ اب ہم نے دیکھیں یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے سبق کی ریڈنگ پر اور انڈرسٹینڈنگ پر۔ آپ جتنا اچھا سبق دھیان سے پڑھو گے آپ کے ساری مشقیں بہت آرام سے ہو جائیں گی۔ تو اب سبق میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جانوروں پر رحم کرو، ظلم نہ کرو۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کو یاد ہوں، اگر سبق پڑھا ہے تو آپ اس کا جواب آرام سے دے سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں سبق کا جو صفحہ ہے پہلا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جانوروں کو ظلم نہ کرو اور نہ ہی ان کو تکلیف دو۔ ٹھیک ہے، ان پر رحم کرو، اپنے جانور پر رحم کرو اور ان پر ظلم نہ کرو۔ تو نبی کریم نے اونٹ کے مالک سے یہ دونوں باتیں فرمائی تھی کہ جانوروں پر رحم کرو اور ظلم نہ کرو۔ تو یہ دونوں والا جو آپشن ہے ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں اس کو ریڈ کروا دوں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد بھی ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سونے کے لیے، کھانے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ تو جیم جو ہے یہ ہمارا درست جواب ہوگا، انسانوں کے فائدے کے لیے۔
اب دوسرا سوال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیمار جانور کو دیکھا؟ ہم نے بہت اچھے سے سبق پڑھا اور ہمیں یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو دیکھا تھا، بیمار اونٹ کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو آپشن بی ہمارا درست جواب ہو گیا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کیا فرمایا؟ کہ جانور پر رحم کرو اور ظلم نہ کرو۔ تو یہ دونوں جو باتیں ہیں، یہ دونوں باتیں درست، انہوں نے دونوں باتیں بتائی تھی اونٹ کے مالک سے کہ جانوروں پر رحم کرو اور ظلم نہ کرو، تو یہ دونوں آپشن ٹھیک ہے۔ تو بچوں آج کی یہ ایکسرسائز میں نے بورڈ پہ کرائی ہے، آپ اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 45 پہ یہ درست جواب کا انتخاب کریں، کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میں خالی جگہ بھی آپ کو ساتھ ہی کرا دیتی ہوں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے فرمایا ہے، خالی جگہ پر کریں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے فرمایا ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ پہلے سے اس میں کیا آئے گا؟ فائدے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے، دوسرے آپشن پہ ہم کیا لکھیں گے؟ منع فرمایا ہے۔ اور تیسرے پہ جانوروں کو ڈیش اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائے، تو جانوروں کو بلا وجہ نہ ماریں۔ بلا وجہ نہ ماریں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائے، یہ دوسرا ہے۔ جانوروں کو بلا وجہ نہ ماریں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائے۔ اس کو میں ون مور ٹائم بک سے آپ کو ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں خالی جگہ۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے فرمایا ہے، بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ جانوروں کو بلا وجہ نہ ماریں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائے۔ تو صفحہ نمبر 45 جو ہے میں یہاں شو کر دیتی ہوں اسلامیت کی بک میں، صفحہ 45 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گریڈ 2 ہے۔ صفحہ 45 میں یہ ہم نے پورا جو پیج میں جو بھی مشقیں دی گئی تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ پھر اگلی کلاس میں ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔